یہ سیلاب آخر آتے کیوں ہیں؟ کیا یہ قدرت کا نظام ہے جو کہ اس کو لیبل کیا جاتا ہے کنوینینٹلی جان چھڑانے کے لیے، یا پھر یہ انسانی غفلت کا بھی نتیجہ ہے؟ کراچی جو سیلاب آئے اس کے اسباب کچھ اور ہیں۔ گلگت بلتستان میں کے پی میں جو سیلاب آئے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو میرا پنجاب ڈوب رہا ہے اس کے اسباب سمجھ لیجئے، وجوہات سمجھ لیجئے، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگلات کاٹ دیے، لکڑی بیچ دی، امیر بن گئے اور زمین کو تہس نہس کر دیا۔ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلیشیئر جو ہیں وہ یعنی پگھلنے شروع ہو گئے ہیں، تو موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نکاسی آب کا، جس طرح کراچی کا خاص طور پہ مسئلہ ہے کہ نکاسی آب کا اتنے برس ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ آئی، بس وہ یہی سوچا کراچی میں تو بارش ہوتی نہیں ہے، ایسے ہی بوندا باندی ہوتی ہے۔ کہیں پہ جو کچی آبادیاں ہیں وہ اس طرح سے آباد کر دی گئیں، پیسے بنا لیے گئے، بلینئر لوگ بن گئے، اور ان دیکھا ہی نہیں کہ یہ کن جگہوں پہ مکان بن رہے ہیں۔ مختلف حکومتوں کی سستی، یہ ایک آج کی حکومت کی بات نہیں میں کر رہا، مسلسل حکومتیں جتنی آتی رہیں انہوں نے آ کے وہ بات کی جو کہ آج ہی ہمارے پاس خبر آئی ہے۔ میرے پرائم منسٹر شہباز شریف نے فرمایا بغیر کسی وقت ضائع کیے ڈیم بننے چاہیے۔ ساتھ ہی پنجاب سے خبر آئی کہ جی 80 کے قریب تو ڈیم بنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ گا گے گی کا چکر جو ہے یہ مسلسل چلتا آ رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 90% اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے نا تباہی، یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں، 90% میری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے، ذمہ داران کی غلطی ہے، حکومتوں کی غلطی ہے۔ وہ لوگ جو اس سلسلے میں جن کو کہ بجٹ ملتا ہے، جن کو پیسے ملتے ہیں، جن کے پاس لوگ ہیں، جو پرسنل ہیں وہاں پہ، جن کا کام تھا کہ نہ صرف اس سیلاب کو روکنے سے پہلے بلکہ روکنے کے بعد، ہوتا کیا ہے آ جا کے یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ہاٹ پوٹیٹو۔ آپ کسی ادارے سے بات کریں، وہ جس طرح بیٹھتے نہیں، اس طرح یعنی گول چکر لگا کے آپ کشن یعنی بانٹتے ہیں، اس کے بعد میوزک لگا ہوتا ہے، ہر کوئی اس کشن کو آگے کی طرف کرتا ہے کیونکہ میری طرف آ جائے تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہاٹ پوٹیٹو بن گیا ہے۔ اچھا، اب اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آ جا کے آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستانی فوج ہے یا پھر عوام خود ہیں۔ یقین کیجئے میرا شہر سیالکوٹ، میں وہاں پیدا ہوا، میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ پچھلے 2-3 دنوں سے جو مجھے ادھر سے میرے دوست بتا رہے ہیں، رشتہ دار بتا رہے ہیں، امیجن کیجئے ایک گھر ہے جس کے اندر جو ہے وہ 2nd فلور پہ وہ ہیں لوگ، نیچے والا فلور جو ہے وہ بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے، تو موٹر نہیں چل رہی تو پانی اوپر نہیں جا رہا تو وضو کیسے کریں گے؟ اب یہ والی سچویشن جو ہے یہ ان لوگوں کو نہیں پتا جو کشتیوں میں بیٹھ کے یعنی نظارے کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو نہیں پتا جو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے تو بریفنگ لے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جو ہیں سیلاب کے بارے میں یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس باپ کا ہے جس کو یہ ہے کہ بچے کو پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، ایک گھونٹ پینے کا پانی نہیں ہے میرے سیالکوٹ میں اس وقت، ان علاقوں میں جہاں پہ کہ یہ پانی کا یعنی جو سیلاب کے ریلے ہیں وہ جم گئے ہیں وہاں پہ، مر رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، بہت ہی ہارفک ایکسپیرینس۔ اب یہ ہے کہ اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا تھا، جلتا ہوا یہ شہر بچایا جا سکتا تھا۔ پہلے تو سب سے یہ مجھے بتائیے، آپ سارے لوگ حکومت کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ آپ ایسے سمجھ رہے ہیں آپ نہیں، غلط بات ہے۔ حکومت دیکھے تو صحیح حکومت نے کیا کچھ کر دیا ہے، میں نے ابھی بات نہیں کی۔ اگر پرائم منسٹر صاحب ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں سیلاب اس طرح سے آ رہا ہے، یہ کم ہے؟
صحیح بات ہے. اگر کوئی چیف منسٹر جو ہے وہ کشتی پہ بیٹھ کے پوری جیکٹ شیکٹ پہن کے پورا دیکھ رہا ہے, تسلیاں دے رہا ہے, 6-7 منسٹر جو ہیں فیڈرل منسٹرز وہ فیلڈ میں جا کے لوگوں سے حال چال پوچھ رہے ہیں اور پکچرز بنوا رہے ہیں, وہ دیکھو وہ کیا ہے, وہ دیکھو وہ کیا ہے, یہ کم ہے؟ کتنے عظیم لوگ. اور پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں, آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں سارے لوگ کہ پیکا لانا ہے انہوں نے 26ویں ترمیم نہیں لانی, انہوں نے 27ویں ترمیم نہیں لانی, انہوں نے یہ سارے حساب کتاب نہیں کرنے, بجٹ کو پورا نہیں کرنا, اپنی اپنی گرانٹس نہیں لینی, اپنی اپنی تنخواہیں نہیں بڑھانی, اتنے کام ہیں ان کو. اب آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ بزی لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کنواں کھودنا شروع کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا, آپ کو نہیں پتا کہ پیاس لگے گی, سیلاب آئے گا تو اس کے بعد بات شروع کریں گے, اور پھر 3-4 سالہ دی گل ہے سر, لوگ کی بھول جاندے نے, لوگ بھول جائیں گے, پانی جو ہے وہ چلا جائے گا, یعنی سمندر میں چلا جائے گا, یہ ساری سچویشن ہو جائے گی. اس وقت ڈنگ ٹپاؤ, اس وقت ایسی ایسی باتیں کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ 80 ڈیم بنانے شروع کر دیے, وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ, یعنی ہمیں ڈیم بنانے چاہیے. اور کچھ سیانے ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ڈیم بنا بھی لیں گے تو کیا ہوگا. اچھا اب سنیے, لوگوں نے اس ڈیوسٹیٹنگ سچویشن, اس کرائسس میں بھی اپنی اپنی جو ہے نا وہ دکانیں کھولی بھی ہیں کہ جی چھوڑیں ڈیم بنانے کو. ایسے کرتے ہیں دیواریں بناتے ہیں, پانی کے آگے یہ ایک دیوار بنائی, پھر دوسری بنائی, پھر تیسری بنائی, اور اس طرح کر کے پانی کنٹین بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ملک ڈوب رہا ہے لیکن لوگ اپنے بزنس کا سوچ رہے ہیں. اور اس صورتحال میں آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے. ایک وفاقی وزیر کہتے ہیں جی ہم حکمرانی کے لیے آئے ہیں, ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں. مجھے یہ بتائیے, ایک وزیر صاحب اگر اپنے آپ کو حکمران کہہ رہے ہیں, ہماری ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ آپ تو خادم ہوتے ہیں, آپ کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہمارا خیال کرنا ہے. لیکن وہ آئے ہیں حکمرانی کریں گے, حکمرانی کر کے چلے جائیں گے. آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے اور یہ بتانے والے کہ یہ دیکھیں جی یہاں غلط ہو رہا ہے, یہاں غلط ہو رہا ہے. کل کو آپ کو جب حکمرانی ملے گی تو الحمدللہ رب العالمین آپ بھی یہی سٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہوں گے, آپ بھی اسی طرح سے تسلیاں دے رہے ہوں گے کہ اگلی دفعہ جب آئے گا سیلاب تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بس ہمیں ووٹ دے دیں. اللہ خیر سے. تو نجم ثاقب صاحب, یہ تو پھر دیکھیں نا وہی بات جو میں نے ابھی میر صاحب کو بھی کہی کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران شارٹ ٹرم پلاننگ کیوں کر رہے ہیں, کیوں وہ لانگ ٹرم کھیل نہیں پاتے, کہ انہیں گراؤنڈ نہیں دیا جاتا, کیونکہ انہیں سرٹینٹی نہیں ہوتی. آپ نے ٹھیک کہا تھا. ہمارے ہاں لیڈر اس کو سمجھا جاتا ہے جو الیکشن جیتتا ہے. الیکشن جیتنے والے کو لیڈر نہیں کہتے. لیڈر سب سے پہلے 2 باتیں سوچتا ہے. ہاں, آج سے 30 سال بعد میرے ملک کا کیا حال ہوگا, آج سے 30 سال بعد میرے بچوں کا, میرے نوجوانوں کا, میرے بزرگوں کا کیا حال ہونا چاہیے, اور اس کے لیے مجھے آج کیا کرنا ہے. یہ وہ سوچتا ہے پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ وہ سوچتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے, میں نے اب سب سے پہلے میں ڈوبوں گا. مجھے بتا دیجئے کہ ان میں سے جتنے بھی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں, پچھلے 50 سال لے لیجئے, 68 سال لے لیجئے, میرے قائد کے بعد بتا دیجئے 1-2 جو لوگ آئے تھے ان کو بھی چھوڑ دیں. کسی نے یہ سوچا کہ 3 سال کے بعد بھی ہوتی ہے زندگی, 5 سال کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے. چونکہ ویژنری اپروچ ہے ہی نہیں, لہٰذا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ڈنگ ٹپانا ہے.